ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والحافظون لحدود اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے حج کے ایک اہم رکن احرام کے تعلق سے باتیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ احرام کسے کہتے ہیں، احرام کب اور کہاں سے باندھا جاتا ہے، اور جب احرام باندھ لیتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ احرام حج کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ۔ جس طرح نماز تکبیر تحریمہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، اسی طرح حج بھی احرام کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ احرام کہتے ہیں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کو۔ صرف نیت کرنا یا صرف تلبیہ پڑھنا یا صرف احرام کی چادریں اوڑھ لینا، اس سے احرام شروع نہیں ہوتا۔ احرام کے باندھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے غسل کر لے، اور وضو کرنا بھی کافی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے ناخن تراشنا، مونچھ صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا اور سر کے بال کٹوانا سنت ہے۔ غسل کر کے احرام کی چادریں پہن لے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا سنت ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھے۔ تو اب حج کی 3 قسموں میں سے جس کا ارادہ ہو اس کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھ لے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں آپ ہی کی ہیں، اور ملک بھی آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ جب نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ۔ دوسری بات، احرام کب اور کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آفاقی، نمبر 2 اہل حل، نمبر 3 اہل حرم۔ جو لوگ ان مقامات کے باہر سے آتے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے میقات متعین فرمایا ہے، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھ لے۔ اور جو لوگ اہل حل ہے، یعنی میقات کے اندر اور حدود حرم کے باہر رہتے ہیں، تو ان کے لیے اپنے گھروں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں، اگر وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے گھروں سے احرام باندھنا ضروری ہے، اور اگر ان کا عمرے کا ارادہ ہے تو حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھے۔ جو لوگ آفاقی ہیں تو ان کے لیے 5 میقات ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، اہل مدینہ اور مدینہ کے راستے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ اس کی مسافت مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر ہے۔ نمبر 2 الجحفہ، اہل شام اور شام کے راستے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ اس کی مسافت مکہ مکرمہ سے 183 کلومیٹر ہے۔ نمبر 3 قرن المنازل، اہل نجد اور نجد کے راستے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ اس کی مسافت مکہ مکرمہ سے 75 کلومیٹر ہے۔ نمبر 4 یلملم، اہل یمن اور یمن کے راستے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔
ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بھی یہی میقات ہے۔ اس کی مسافت مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر ہے۔ نمبر 5، ذات عرق، اہل عراق اور عراق کے راستے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ اس کی مسافت مکہ مکرمہ سے 94 کلومیٹر ہے۔ یہ 5 وہ مقامات ہیں کہ جن سے پہلے یا جن پر آفاقی کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ تیسری بات، جب احرام باندھ لیا تو اب بہت ساری چیزیں ممنوع ہو گئی، جیسے خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، بال کاٹنا، کسی جانور کا مارنا۔ اب ان میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے۔ جن کے کرنے سے دم واجب ہوتا ہے وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، حالت احرام میں شہوت کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا۔ نمبر 2، سر کے بال کاٹنا۔ اس کے اندر یہ تفصیل ہے، اگر پورے سر یا چوتھائی سے زیادہ سر کے بال کاٹے تو دم واجب ہوگا، اور اگر چوتھائی سے کم بال کاٹے تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نمبر 3، زیر ناف بال کاٹنا۔ نمبر 4، بغل کے بال کاٹنا۔ نمبر 5، ناخن تراشنا۔ ناخن کے اندر بھی یہ تفصیل ہے، اگر ایک پورے عضو کے ناخن کاٹے تو دم واجب ہوگا، اور اگر ایک عضو سے کم کے ناخن کاٹے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نمبر 6، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ اگر ایک دن اور ایک رات یا ایک پورے دن سلے ہوئے کپڑے پہن کر رکھے تو اس وقت دم واجب ہوگا، اور اگر ایک دن سے کم یا ایک گھنٹے سے زیادہ سلے ہوئے کپڑے پہن کر رکھے تو صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اگر ایک گھنٹے سے کم ہی پہن کر رکھے تب بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نمبر 7، حالت احرام میں عورت کا مہندی لگانا۔ نمبر 8، سر کا ڈھانپنا۔ اگر ایک دن اور ایک رات یا پورے ایک دن سر کو ڈھانپ کر رکھا تو دم واجب ہوگا، اور اگر ایک دن سے کم سر کو ڈھانپ کر رکھا تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہ خاص ہے مردوں کے لیے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر کو ڈھانپ کر رکھے، بس اپنے چہرے کو کھول کر رکھے۔ نمبر 9، خوشبو لگانا۔ اگر بدن کے کسی بڑے عضو پر، مثلا سر، چہرے اور ہاتھ، پیر وغیرہ پر خوشبو لگائی تو اس وقت دم واجب ہوگا، اور اگر چھوٹے عضو پر، مثلا ناک، کان وغیرہ پر خوشبو لگائی تو اس وقت صدقہ فطر واجب ہوگا۔ حالت احرام میں داڑھی کٹوانا یا کتروانا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، یعنی کہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جن کے کرنے سے دم واجب نہیں ہوتا بلکہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جیسے مونچھوں کا کاٹنا۔ اگر مونچھیں تراش لی حالت احرام میں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر 3 یا 3 سے زیادہ جو ماری تو اس وقت بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور وہ چیزیں جن کے کرنے سے نہ دم واجب ہوتا اور نہ صدقہ فطر واجب ہوتا وہ ہے مودی جانور کا مارنا۔ ان جانوروں کا مارنا جو تکلیف دینے والے ہوں، جیسے سانپ، بچھو، گرگٹ، چھپکلی، چوہا وغیرہ۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے سے نہ صدقہ فطر واجب ہوتا، نہ دم واجب ہوتا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ کچھ بھی واجب نہ ہو بلکہ ان کے کرنے سے ان کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے حدود حرم کی گھاس کاٹی یا پیڑ کاٹے تو اس پر ان کی قیمت واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے شکار کیا تو اس پر بھی شکار کی قیمت واجب ہوگی، اور اس کے لیے وہ شکار کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حالت احرام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں حالت احرام میں ممنوع ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالت احرام میں کثرت سے تلبیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حالت احرام کے اندر سب سے بہترین ذکر تلبیہ ہے. زمین پر چلتے وقت، نیچے اترتے وقت، اوپر چڑھتے وقت، باتیں کرتے وقت اکثر اوقات میں تلبیہ پڑھا جائے. سب سے بہترین ذکر حالت احرام میں حج کے اندر تلبیہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہماری نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.